کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔ ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اب ہم ظلم نہیں سہیں گے، اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے۔ یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کیا پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں؟ ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹرا کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا۔ بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا۔ ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے، تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا،
تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا، تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے، مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹر وادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں، اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر۔ مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ ہوگا۔ میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے، تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا۔ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے، جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپا مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں،
بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے. یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو. جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟